جنرل پرویز مشرف کا ساتھ کیوں دیا؟ دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. جنرل پرویز مشرف پارٹی تو پہلے ایک ہی تھی نا آپ کی؟ ایک ہی پارٹی تھی نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہماری پارٹی ایک تھی، لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چیف ایگزیکٹو بنے، تو وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنے. افواج پاکستان کا مشترکہ فیصلہ تھا. وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت پارلیمانی سیکرٹری تھا امور خارجہ کا، تو میرے پاس کافی انفارمیشن، کلوز انفارمیشن ہوتی تھی. ویسے بھی پارٹی میں ہمیشہ میرا کوئی نہ کوئی مقام رہا ہے، میں تنظیمی آدمی ہوں. تو وہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب بارگین کر کے جدہ چلے گئے. ان کو سزا ہو چکی تھی، سزا ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ سزا 13 ہائی جیک کیس کے اندر، جس کے اندر پرویز مشرف کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، طیارے کو پاکستان اترنے کی بجائے انڈیا اتارنے کی کوشش کی گئی. تو کیا یہ واقعی کوشش کی گئی تھی؟ 100%. یہ اس میں کوئی شبے والے حقائق ہیں. کوئی سیاست کے اندر جھوٹ بڑا چلتا ہے، یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں. حقائق یہی تھے. اس سے پہلے جو سارا معاملہ ہے وہ میرے علم میں ہے. جنرل پرویز مشرف کو افواج پاکستان نے سیکورٹی ایجنسیز کی انفارمیشن پر یہ کہا تھا کہ آپ بیرون ملک دورے پہ نہ جائیں. تو لیکن پرویز مشرف صاحب کی چونکہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ صلح کروا دی بڑے میاں صاحب میاں محمد شریف صاحب نے، اور اس صلح کے اندر قرآن شریف پر حلف ہو گیا. میاں شریف صاحب نے حلف دلوا دیا کہ اب آپ چاروں بھائی ہو. یعنی سب سے بڑا آج کے بعد جنرل پرویز مشرف ہوگا، اس کے بعد میاں نواز شریف ہوگا، اس کے بعد اپنا عباس شریف صاحب، اور اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے. تو اس اعتماد کے اندر، اس انفارمیشن کے باوجود اور افواج پاکستان کے منع کرنے کے باوجود پرویز مشرف صاحب بیرون ملک گئے، اور حالانکہ ان کو ساری ثبوت بھی فراہم کر دیے گئے تھے، اور ان کو باہر بھیجا جائے گا، اور واپسی کے اوپر ان کے آنے سے پہلے نیا آرمی چیف مقرر کر دیا جائے گا. اس بات کو بتا دیا گیا تھا. لیکن پرویز مشرف، اللہ ان کی معافت کرے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ قرآن پہ حلف ہوا ہے، میں تو جاؤں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ گئے، لیکن وہی ہوا جو انفارمیشن تھی. یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کو کرنا، یعنی وجہ بن گیا نا. چاہتے نہیں چاہتے تو یہ اگر مطلب وہ ڈیلیبریٹلی خود سے نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب کراچی میں لینڈنگ ہوئی طیارے کی، اس وقت پرویز مشرف کو کہا گیا کہ ہم مارشل لا لگانے لگے ہیں، آپ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنیں گے. تو جنرل پرویز مشرف نے انکار کیا. صحیح. یہ کوئی دوپہر 4 سے 5 بجے کے درمیان کا واقعہ تھا جب طیارہ لینڈ کیا. یہ آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. میں میرے پاس انفارمیشن ہے، بغیر انفارمیشن میں نے کبھی بات نہیں کی. ہاں ایک نقص ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. اور یہ ایک نیشنل ہسٹری ہے، اس کے اندر ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر رات کو 3 بجے تقریر کی تھی پرویز مشرف نے، کیونکہ وہ اس وقت تک مان نہیں رہے تھے. صحیح. وہ کہتے تھے اگر مارشل لگانی ہے تو آپ لوگ لگاؤ، میں نہیں لگاؤں گا. پھر ایک راستہ نکالا گیا، چیف آف آرمی سٹاف کو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بنایا گیا. صحیح. ایک
اس سے پہلے یہ مثال نہیں ملی. چیف ایگزیکٹو تو ظاہر ہے جو مارشل لا لگاتا ہے, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو بھی بنتا ہے. لیکن جنرل پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چیف ایگزیکٹو بنے, پریزیڈنٹ نہیں بنے. ہاں جی ایسا ہی. یا انہوں نے مارشل لا نہیں لگائی, چیف ایگزیکٹو بنے اس ملک کے اور آئین کو اپنے تئیں بحال رکھا. لیکن جو بھی کہہ لیں مطلب یہ کو کرنا اور کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دینا, یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا. لیکن دیکھیں مارشل لا تو ساری تقریباً میں نے دیکھی ہیں, لیکن یہ مارشل لا جو ہے وہ مجبوری تھی. مطلب مجبوری تھی. جی یہ مجبوری تھی اسٹیبلشمنٹ کی, میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں. مطلب آئین مجبوری میں یعنی دیکھنا ایک ایسے آدمی کو چیف آف آرمی بنا دیا گیا جو اصول کے مطابق, دیکھیں افواج پاکستان ہو یا کوئی افواج ہو, امریکہ کی فوج ہو, جرمنی کی فوج ہو, انگلینڈ کی فوج ہو, فوج جو ہوتی ہے وہ ڈسپلنری ایک شعبہ ہوتا ہے جس کے اندر ڈسپلن نہیں تو وہ فوج نہیں. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈسپلن کے لحاظ سے دنیا کی بہترین 3 افواج میں شامل ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی وصیت ادارہ جو ہے فوج جو ہے وہ ڈسپلن کی قائل بھی ہے اور اصولی طور پہ پابند بھی ہے. عام تاثر یہ ہے کہ آپ کاف لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں چودھری برادران کے آپ تو سب سے قریب شخص تھے, اور خاص طور پہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے. تو ایسا کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. واقعے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ بنا اور اس کا ٹرائل ہوا کراچی کے اندر, ان کو سزا ہوئی, اور اس کے بعد سزا ہونے کے بعد اس وقت تک ہماری پارٹی انٹیکٹ رہی. چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز لائی اور ارشد خان لودھی, اعظم چیمہ, میاں مراد الدین, یہ سارے ہم رسول, یہ سارے کے سارے ہم کٹھے رہے. سعد رفیق, یہ سارے لوگ, راجہ ظفر الحق, سارے اجاز الحق, یہ سارے ایک جماعت میں موجود رہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب بغیر کسی کو اعتماد میں لیے ہوئے, پارٹی کو اعتماد میں لیے ہوئے, آنن فانن بارگین کر کے اور ایک تحریری معاہدہ لکھ کے جدہ تشریف لے گئے. اتنی زیادہ گم پوزیشن ہوئی پارٹی کے اندر کہ پارٹی کیا کرے گی. پھر ہم 5 لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا. ان میں چودھری شجاعت حسین صاحب تھے, پرویز لائی صاحب تھے, اعظم چیمہ صاحب تھے, ارشد خان لودھی صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مغفرت کرے, چیمہ صاحب کی بھی, میاں مراد الدین صاحب اور میں. ہم 5-6 لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے. مشاورت کی. پھر مشاورت کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹی تو ہم چلائیں گے. پارٹی تو اگر ہم نے نہ چلائی تو پھر پارٹی ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کئی مسائل ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر ریٹرنز داخل کرنی ہوتی ہیں اور اپنا جو آفیسز ہیں ان کو چلانا ہوتا ہے, ان کے اخراجات ہوتے ہیں اور تنظیم ہوتی ہے. تنظیم تتر بتر ہو جائے تو پھر کام ختم ہو گیا. تو پھر ہم نے جو ایگزسٹنگ ورکنگ کمیٹی تھی اس کا اجلاس بلایا. 5 آدمیوں نے مشاورت کے بعد پھر اسلام آباد کے اندر اجلاس بلایا. اس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل تھے جو آج نون لیگ میں واپس چلے گئے تھے. اس سب نے فیصلہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کو زندہ رکھنا ہے. پھر ہم نے جنرل ہاؤس کا اجلاس بلایا. جنرل کونسل جو ہوتی ہے ہماری
ایک پرماننٹ باڈی ہوتی ہے، اس کا اجلاس بلایا جس کے کوئی آج تقریباً 1700 ممبر ہیں اس وقت. تو اس وقت کوئی 1300 کے قریب ممبر تھے. 1300 لوگوں کو اسلام آباد میں بلایا اور مجھے الیکشن کمشنر بنایا گیا پارٹی کا. الیکشن میں نے پھر کروایا. اس کے اندر جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ صدر بنے. تو پھر پارٹی چل پڑی.